الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری نے خبر دی اس حالت میں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا؟ وہ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانے، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب کہ مبارک ہے اس کا نام جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش تسبیح کرتے ہیں، پھر اس آسمان والے تسبیح کرتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح یہ اس دنیا کے آسمان والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر حاملین عرش کے قریب والے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو جنات سنی باتوں کو اچک لیتے ہیں تو اپنے دوستوں تک ڈال دیتے ہیں اور مار دیے جاتے ہیں۔ پھر کاہن جو کچھ اس کے موافق لاتے ہیں وہ حق ہے، لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل حدیث پاک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت کیجیے کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو عقیدہ ان کا پوچھا گیا ہے یہ تردید کے لیے تھا، دراصل صحیح عقیدہ سمجھانے کے لیے یہ پوچھا گیا جیسا کہ مضمون سے حدیث پاک کی ظاہر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یعنی جب بچہ پیدا ہوا یا کوئی شاندار انسان مرا اس کی خوشی میں تارا ٹوٹتا تھا، یعنی تم لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، اس وقت غلط تھا، اب تو تمہارے عقائد بہت اعلیٰ ہو گئے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ تو تاروں کے ٹوٹنے کا تعلق کسی انسان کی موت یا کسی انسان کی زندگی سے نہیں ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے انتظام کے متعلق جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتوں کو خبر دیتا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کو ذلیل کرنا ہے، فلاں کو بادشاہت دینی ہے، فلاں کو بادشاہ سے ہٹا کر ذلیل کرنا ہے۔ ایسے جو امور کائنات ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے خاص درباریوں کو اپنے کسی ارادے پر اطلاع کرتا ہے تو درباری ادب سے سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور بالکل حق ہے، درست بات ہے، سچ فرمایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی فرشتے ارادہ الہی کی خبر پا کر ادب سے تسبیح کرتے ہیں۔ خیال ہے کہ یہاں جو حدیث پاک میں لفظ قضا ہے یعنی فیصلہ الہی کا، تو وہ بالکل درست ہے وغیرہ۔ یہ جو فرشتے ہیں جب سنتے ہیں یعنی یہ مشورہ ذکر ہے، بات کرنے کا ذکر اللہ فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، نہ کہ مشورہ، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی قرآن مجید میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ فیصلہ کی خبر نہ تھی بلکہ بطور مشورہ بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، تاکہ میں دیکھوں تمہاری رائے کیا ہے۔ تو لہٰذا فرشتوں نے آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ خلافت کے مستحق تو ہمیں، یہ انسان دنگا فساد کرے گا، جیسا کہ آیت میں ہے کہ وہ لڑائی فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے میرے فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ پوری آیت ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ،
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. یہ پوری آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ جو میں نے ابھی بات مفہوم کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر یہ سن کر فرشتے تسبیح کرتے ہیں، لہٰذا یہ حدیث اس آیت قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے. قرآن کے احکامات واجب العمل ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، مگر قرآن میں جہاں مشورہ کی بات آتی ہے وہ واجب العمل نہیں ہے بلکہ مستحب ہیں، جیسے قرض کا لکھنا. پھر اس میں جو فرمان ہے اس فرمان عالی شان کے سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی یہ خبر صرف حاملین عرش ہی سنتے ہیں، باقی فرشتوں کو پھر یہ لوگ بتاتے ہیں جو حاملین عرش یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، دوسروں کو وہ فرشتے بتاتے ہیں. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان پر اطلاع کی ہے، حاملین عرش کو بلا واسطہ اور دوسرے فرشتوں کو ان حاملین کے ذریعے یعنی انڈائریکٹ. جو حاملین عرش ہیں ان کو ڈائریکٹ اور جو دوسرے فرشتے ہیں ان کو حاملین عرش سے یعنی انڈائریکٹ. اسی طرح جب یہ چیزیں آسمان دنیا تک پہنچتی ہیں تو آسمان والے فرشتوں کو جو ہے اوپر والے فرشتے جب بتاتے ہیں تو وہاں جنات چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ چیزیں سنات اللہ تعالیٰ جب وہ سن لیتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور کبھی اس سے پہلے مارے جاتے ہیں، یعنی یہ جنوں کو بھگانے کے لیے مارے جاتے ہیں. تو پھر وہ جن جو ہے جو ان کے دوست ہوتے ہیں جن کو کاہن کہتے ہیں، جو غیب کی خبریں ان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. تو جن سنی سنائی باتیں فرشتوں سے بتاتے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں، جو وہی اگر بات ہے تو حق ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو باتیں وہ ناحق ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے. تو یہ جن اپنی طرف سے بھی زیادتی کر دیتے ہیں اور یہ جو زیادتی ہے یہ 99% ہوتی ہے. ایک بات درست ہوتی ہے اور 99 باتیں جو ہے غلط ہوتی ہیں 100 میں سے. تو اس لحاظ سے عام طور سے جو کہان ہیں، جو آئندہ آنے والی لوگ ان سے جو خبریں پوچھتے ہیں تو وہ غلط ہوتی ہیں. کوئی ایک آدھ بات درست ہوئی تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ وہ حق ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جنوں کی ملائی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو وہ نہ حق ہوتی ہیں. اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہنوں کے پاس آئندہ کی خبریں پوچھنے مت جایا کرو. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.